اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہلاکو خان کی مکمل داستان حیات بتائیں گے اور بتائیں گے کہ اس ظالم شخص کی کیسے موت ہوئی اور اس نے پوری دنیا میں کس طرح سے ظلم روا رکھا۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ دنیا کا ظالم ترین انسان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا، چاروں طرف منگول فوج نظر آ رہی تھی۔ سب سے آگے ظالم ترین شخص کا گھوڑا تھا، اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 قطاریں کھڑی کی گئی تھی جن کو ظالم حکمران کے حکم پر قتل کیا جانا تھا۔ ظالم بولا تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے مسلمانوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی قطار میں کھڑے ایک مسلمان کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن کٹی، تیسرے چوتھے کی، اس طرح دوران پہلی قطار میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری قطار میں چلا گیا۔ پہلی قطار میں کھڑے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ظالم کی نظریں اس بوڑھے پر تھی جو موت کے خوف سے پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں چلا گیا۔ حکمران گھوڑے پہ بیٹھا، ہاتھ میں طاقتور گرز اچھال رہا تھا۔ وہ لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری قطار پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں پھڑکنے لگی، جلاد تلوار چلاتے رہے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گرتے رہے۔ بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور جلد اس کی باری آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جابر حکمران کی نظریں اب بھی بوڑھے پر جمی ہوئی تھی کہ اب وہ تیسری قطار جو آخری ہے وہاں پر چلا گیا ہے۔ ظالم حکمران نے سوچا اب کہاں جائے گا، بڈھے کو اس کی تلوار سے کون بچا سکتا ہے۔ وحشی نے سوچا میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچا رہے گا۔ تیسری قطار پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ظالم شخص کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھیں کہ کیسے وہ موت سے بھاگ رہا ہے۔ تیسری قطار کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو منگول حکمران کی آواز گونجی، رک جاؤ جلاد، اس بوڑھے کو ابھی کچھ نہ کہو۔ منگول سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، بوڑھے بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ گیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ گیا، اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف نہیں ہے، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ بوڑھے نے آسماں کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی آ پہنچی، پھر میں نے دوسری صف کو بھی چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں۔ ظالم نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بوڑھے تو میری تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ بوڑھے مسلمان نے کہا، اللہ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ظالم نے کہا، تیرا اللہ کیسے تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے۔ ظالم کا یہ کہنا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ تو ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا۔ جب اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس کر رہ گیا، اس کے بعد گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ اس نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، اب اس کا لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ گھوڑا ظالم کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر پتھروں سے پٹر کر لہو لہان ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ظالم انسان کا فوجی لشکر بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اسے چھوڑ کر بھاگ نکلا، جبکہ بوڑھا بڑے آرام و سکون سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ ظالم انسان جس کی میں نے آپ کو یہ پوری داستان سنائی ہے، اس کا نام تھا ہلاکو خان۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہلاکو خان کی مکمل تفصیل کے بارے میں بتائیں گے۔ ہلاکو خان کس نسل سے تھا اور کیسے ہلاکو خان کی نسل نے دنیا کی بہت بڑی سلطنت قائم کی۔
ویڈیو کے اس حصے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمالی مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے منگول نسل ظالم انسانوں کا ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 13ویں صدی میں منگول لاکھوں انسانوں کی موت اور تباہی کی وجہ بنے۔ یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے شہر، علاقے کے علاقے اور ملک کے ملک تباہ کر دیتے۔ دنیا ان ظالم انسانوں کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ ان وحشیوں نے جو کچھ سالوں کے اندر خون کی ہولی کھیلی، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے یہ وحشی بیجنگ سے ماسکو تک پھیل گئے، اور اس کے بعد یہ لوگ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے۔ اس سلطنت کو منگول سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان اس سلطنت کا پہلا خاقان بنا۔ چنگیز خان کی کامیابی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، اس کی فتوحات حیرت انگیز تھی۔ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد، یہ دنیا کے مردوں کی تعداد کا 0.5% حصے ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے ملتا ہے۔ پاکستان میں ہزارہ قبیلے کے لوگ بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ ہلاکو خان کے جس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اور اس نے مسلمانوں کو قتل عام کیا، وہ چنگیز خان کا پوتا تھا، وہ بھی منگول حکمران تھا۔ یہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے ماضی میں مسلمانوں کے مرکز بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ ہارون الرشید اور شہزاد کے الف لیلہ شہر بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا۔ سال تھا 1258۔ عباسی خلافت قائم تھی اور عباسی خلافت کے آخری خلیفہ معتصم کا دور تھا۔ بغداد ہر لحاظ سے ایک شاندار شہر تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ بغداد کی بنیاد خلیفہ معتصم باللہ کے بزرگ ابو جعفر بن المنصور نے سال 762 میں رکھی تھی، جو چند ہی اشروں میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ دنیا بھر سے فلسفی، علماء، سائنسدان اور ادیب یہاں پہنچتے تھے۔ علم کیمیا کے بانی جابر بن حیان، بابا الجبیر الخوارزمی، مشہور فلسفی الرازی، الکندی، مشہور مفکر الغزنی سمت کئی اہم علمی شخصیات یہیں رہائش پذیر تھی۔ اس دور کے ایک مشہور شاعر نے بغداد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا کہ دجلہ کا کنارہ حسینوں سے پر تھا اور شہر کا چوک مارہوں سے دمکتا تھا، ہر طرف شادابی تھی، کچھ منفی چیزیں بھی تھی، دولت کی فراوانی تھی، لیکن فرقہ واریت عروج پر تھی۔ کوے کے حلال یا حرام ہونے پر مباحثے ہو رہے تھے۔ خلیفہ معتصم 37ویں اور آخری عباسی خلیفہ تھے، جو 1213 میں پیدا ہوئے اور 1244 میں خلیفہ بنے۔ ابن القمی خلیفہ معتصم کا وزیر خاص تھا۔ خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ رنجش کی وجہ سے ابن القمی اندر سے عباسی خلافت کے خلاف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ چین اور روس کے وسطی علاقے منگولیا سے منگول حکمران ہلاکو خان ملکوں کو فتح کیے جا رہا ہے، تو ابن القمی نے ہلاکو خان کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرے تو اس کی مدد کی جائے گی اور قبضہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اپنے دادا کی طرح ساری زندگی قتل و غارت کرتا چلا آ رہا تھا۔ 1256 میں اس کو اس وقت ایران کا حکمران بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے ہلاکو خان نے ایران میں قتل عام کیا، اس کے بعد کئی ممالک پر حملہ آور ہوتا رہا۔ جب اسے ابن القمی کا پیغام ملا، اسے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی اور 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ نکل پڑا۔ اس کی فوج بارودی مواد سے لیس تھی۔ ادھر بغداد میں ابن القمی نے چلاکی سے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ، آپ کو اتنی بڑی فوج ایسے ہی بیکار بیٹھی تنخواہیں لے رہی ہے، ان کو دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کام پر لگائیں، جس پر زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی۔ اس طرح ہلاکو خان لشکر سمت 29 جولائی 1258 کو بغداد پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ کو خط لکھا کہ لوہے کے سوئے کو
غصہ مت مارو، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، دروازے کھولو، بندوقیں بھر دو، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، اگر ہم نے حملہ کیا تو پاتال میں پناہ ملے گی نہ آسمانوں میں۔ خلیفہ نے ہلاکو کو جوابی خط لکھا، تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے، مشرق سے مغرب تک اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے باحیریت بھول جاؤ۔ دن پر دن گزرتے رہے، اس دوران دریا فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہیوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس پر خلیفہ نے فوج مقابلے کے لیے بھیجی جو تتاریوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی، اور چند دن کے اندر عباسی خلافت کے سارے فوجی مار دیے گئے۔ بغداد کے شاہی محل کی اونچی دیواروں اور دیو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ معتصم متفکر تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن القمی نے مشورہ دیا کہ وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے چلے جائیں، اسے مال و دولت سے نوازیں، ہلاکو خان بے تحاشا دولت لے کر چلا جائے گا۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھا، ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے خیمے کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کو وہیں سے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا، اسے کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، جب وہ بھوک سے نڈال ہو گیا تو اسے نکال کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس ویڈیو کی باقی ڈیٹیلز ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے، اور آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔